ملک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جی سی سی کنٹریز نے سعودی عرب میں ہونے والی جو اپنا جو اجلاس ہے اس میں ایران سے اعتماد سازی کے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. سو اس حوالے سے گلف ممالک کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر؟ جی میں اس سے پہلے آپ کو یہ جو سلیری صاحب کی بات کا رسپانس اس طرح سے کروں گا. دیکھیے انہوں نے جو ایک منظر کشی کی ہے, اوبیسلی جو چیلنجز ہیں حقیقت پسندانہ آف کورس انہوں نے منظر کشی کی ہے, تو اس سے تو میرے دل میں حکومت اور فیلڈ مارشل صاحب کی عزت اور بڑھ گئی ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کچھ لوگ ابھی بھی سوال کرتے تھے کہ یہ آپ جو ہیں اس جنگ میں جا رہے ہیں, دنیا کے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ڈائریکٹلی. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو پری ایمپٹیو ایفرٹس تھے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل کریں گے, تو یہ جو پرابلم جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم اس کو شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں کئی دفعہ انفارچونیٹلی کہ بھئی ڈائریکٹلی ہم جائیں پیس بنائیں اور ہمیں کوئی فنڈز مل جائیں, ایسا نہیں ہوگا. بٹ یہ جو مشکلات جن کا ذکر سلیری صاحب نے کیا ان کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹس پاکستان کر رہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, نہ اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو, نہ یہ جنگ ہو, تو ہمارے پاس وہ مسائل جن کا ذکر اکانومسٹ انہوں نے کیا مسلیری صاحب نے, ان سے بچاؤ ہو سکے. تو آئی ہوپ دیٹ پیپل ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اس پرسپیکٹو سے بھی. دوسری بات جہاں سے آپ نے سوال And کیا sorry جی سی for سی کا, interruption, there are many factors. It is just one of the factors. There are multiple factors are involved in this entire process because جس طرح ابھی بریگیڈ صاحب نے ہنٹ کی ہے ہمیں بات کہ ہم اب اس مطلب ایفرٹ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کو بھی اور ہمیں بھی کہ ظاہر ہے ہمارا صرف پرسنل ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے اور ہم پھر بھی میڈیشن میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور دنیا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اگر اس پروسیس میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر دنیا فیل ہوگی, صرف ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. جی گو اہیڈ. جی عادل بھائی, اس میں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا, کیونکہ یہ جو دیکھیے دنیا میں بریگیڈیئر صاحب جانتے ہیں کہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو ہمیں اوبیسلی بارڈرز پہ ہوتی تھیں پہلے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بارڈر پہ تو نہیں ہو رہی, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر مجھے اور آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. یعنی دنیا بھر میں اسپیشلی ان لوگوں ان ممالک کو افیکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈائریکٹلی ایران کے حلیف سمجھے جاتے ہیں. لائک چائنا کو اگر آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہوگا اگر یہ بلاکیڈ کنٹینیو کرتی ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی امریکہ. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز گلوبل ہیں, اس لیے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے, اور پاکستان ڈپلومیٹکلی جو اس کو سینٹر سٹیج میں بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو دا فیلڈ مارشل اینڈ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ دا انٹائر ٹیم. اب آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا تھا جی سی سی کے بارے میں, دیکھیے جی سی سی کے حوالے سے جو بھی پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس نے جب رسپانس میں بجائے اسرائیل اور امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے جب جی سی سی کو ٹارگٹ کیا, تو یہ چیز جو تھی وہ قابل تشویش تھی. اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پاکستان نے بھی جو یو این میں ریزولوشن پاس کی, پاکستان نے اس کا سپورٹ کیا اور ہم نے کنڈیم کیا.